پاکستان کی اگر میں بات کروں تو انپریڈکٹیبل ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، کبھی بارشیں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ آفتیں کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں پاکستان میں ہوتا رہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہیٹ ویو بہت زیادہ تھی، کبھی پاکستان کو جانا جاتا تھا کہ اس میں 4 موسم ہوتے ہیں، لیکن اب یا شدید گرمی ہوتی ہے یا شدید سردی ہوتی ہے۔ اب ہم جتنے کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں، کبھی اولے پڑتے ہیں، کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ اب کل سے اسلام آباد میں جس طرح بارشیں ہو رہی ہیں، F6 جیسا ایلیٹ علاقہ جہاں پہ بہت اچھے اچھے گھر ہیں، وہاں پہ جو بیسمنٹس ہیں ان میں پانی آیا ہوا ہے۔ ایک طرف پاکستان میں پانی بہت زیادہ ہے جب بارشیں ہوتی ہیں، آن دا ادر ہینڈ اگر میں IMF کی رپورٹ دیکھوں یا میں UN کی رپورٹ دیکھوں تو پاکستان میں واٹر کرائسس ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ایک جنرل پبلک کو یا ایک لے مین کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس پہ میں تھوڑی آپ کی اسسٹنس چاہوں گی کہ یہ کیا ہے سب۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے بڑا پانی ہے لیکن واٹر کرائسس بھی ہے۔ بالکل، ویری ویلڈ پوائنٹس، بہت آپ نے اچھا سم اپ کیا۔ سب سے پہلے کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ کا ایرا ہے، ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی اوپر جا رہی ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے ایریٹک ویدر پیٹرنز آئیں گے۔ جس طرف اگر آپ کو آبزرو کریں، آدھا دن تقریباً ہر سال سمر، ایک دن سمر بڑھ رہے، آدھا دن سپرنگ کم ہو رہے، آدھا دن ونٹر کم ہو رہے، اور یہ ایریٹک ویدر پیٹرنز اور زیادہ ہوں گے۔ وی موو ٹورڈز 2030، گلوبل وارمنگ زیادہ ہوگی تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ ایوری تھریٹ از این اپرچونٹی ایز ویل۔ جب پانی بہت زیادہ برس رہے اور ضائع ہو کے زمینوں پہ چلا جاتا ہے تو ڈیمز بھی بن سکتے ہیں۔ اور ڈیمز کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، میں آسٹریلیا کی اگزامپل دوں گا، آئی واز دیئر فار 13 ایئرس۔ ادھر جب بھی گھر بنتا ہے آپ کو ایک NOC لینی پڑتی ہے۔ گھر کی ڈویلنگز کے مطابق ایوری ہاؤس ہیز ٹو اسٹور واٹر، رین واٹر ہارویسٹنگ کہتے ہیں۔ گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں، گٹرز ہوتے ہیں، اور وہ پانی اپنا اسٹور کرتے ہیں، اور پر کیپٹا سٹوریج ان کی بہت زیادہ ہے، جبکہ ان کے پاس مونسون نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں ہو سکتا ہے، میں نے اپنے گھر پہ کرایا ہے۔ بٹ امیجن اگر گورنمنٹ یہ مینڈیٹ کر دے، PEC یہ مینڈیٹ کر دے کہ جو بھی گھر بنے گا وہ اپنی رین واٹر کیچمنٹ کرے گا، یعنی جو راتوں کو کل رات کو اسلام آباد کے جتنے بھی گھروں میں بیسمنٹ میں پانی آیا وہ اسٹور بھی ہو سکتا ہے، وہ اسٹور بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، بہت سارے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا میں ہو رہا ہے تو مطلب پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے 100%۔ میں نے اپنے گھر میں کیا ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا ہوا ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہوگا۔ جی، اب جنرل لوگ کیا کریں گے جن کو نہیں پتا؟ کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کچھ افورڈ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ گورنمنٹ بہت آرام سے ایک ایسی پالیسی لے کے آ سکتی ہے کہ جو بھی گھر بنے گا، کتنے کمروں کا گھر ہے، کنال کا گھر ہے، کس ایریا میں گھر ہے، اس مطابق انہیں بولیں کہ آپ واٹر ٹینک تو ویسے ہی بناتے ہیں تو ساتھ میں ایک رین واٹر ٹینک بھی بنا دیں، اور سمپل چھت کا ایک پائپ اس ٹینک میں گرانا ہے، واٹر سٹوریج ہوتی رہے گی۔ آپ گراؤنڈ واٹر ریچارج بھی کر سکتے ہیں، جو اس کا اوور فلو بنے گا وہ واپس بور میں ڈال دیں۔ تو گراؤنڈ واٹر ریچارج جو گراؤنڈ لیولز ہیں، کیونکہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کیوں کم ہو رہا ہے؟ کیونکہ کنسٹرکشن ہر جگہ زیادہ ہو گئی ہے، یہ پانی نالیوں میں بہہ کے ایونچولی کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتا ہے۔ اٹ نیڈس ٹو گو بیک ان ٹو دا گراؤنڈ۔ ہم نے یہ کانکریٹ جنگلز بنا کے پانی کے نظام کو درہم بھرم کر دیا ہے، ورنہ بارشیں ہو رہی ہیں، یہ پانی نیچے بھی سٹور ہو سکتا ہے، زمین میں بھی اور گھر کی یوز کے لیے بھی۔ تو اگر گورنمنٹ اس میں کوئی اپنی پالیسی لے کے آتی ہے، ڈو یو تھنک کہ وہ کامیاب ہوگی؟ بیکاز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سولر کو بڑا انکریج کیا گیا، ہمارے PM صاحب نے ماضی میں انکریج کیا، پھر سولر کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیا کہ عام آدمی جو بیچارہ غریب تھا اس نے اگر افورڈ کر ہی لیا تھا کسی طریقے سے، وہ پھر ٹیکس لگایا گیا، پھر مطلب برائے نام تھوڑا سا ٹیکس بھی کم کر دیا۔ ڈو یو تھنک کہ جب نئی پالیسیز آئیں گی گورنمنٹ کی طرف سے ایسے ٹیکسز نہیں آئیں گے اور وہ انکریج کیا جائے گا؟ ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں، اگر ہم سمپل سی ایک بات دیکھیں، جو بھی ابھی پالیسی ہے اور جس طریقے سے بھی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے، بہت سارے گھروں میں ایون فارمرز تک ٹیوب ویل سولر پہ چلتے ہیں، سو دیٹ از اے پازیٹیو تھنگ۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی ڈیمانڈ سپلائی پلاننگ نہیں اتنی اچھی ہوئی، اور بھی بہتر ہو سکتی ہے، دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ۔ اسی طرح اگر رین واٹر ہارویسٹنگ اینڈ گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے اپنا ہر گھر کی ایک NOC بنا دی جائے، جس طرح آپ نے بیسمنٹ بنانی ہے، کتنے بائی لاز ہوتے ہیں، CDA کی بھی بائی لاز ہیں، اسی بائی لاز میں لے کے آنا ہے، اتنے گھروں کی بلڈنگ ہوگی تو آپ کو اتنا رین واٹر ٹینک جمع کرنا ہے، یعنی کہ ایک کنال کا گھر جو آن ایوریج ہے یہ 250 اسکوائر میٹر کا ہوتا ہے۔ اسلام آباد کی بارشوں کے مطابق، یعنی بنی گالہ کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں 1500 mm بارش ہوتی ہے، تو 3,75,000 لیٹر ہر گھر سال میں پانی اسٹور کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک میرے پاس رپورٹ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی ڈراپ فرام 5600 کیوبک میٹرز ٹو 1000۔ جی، یہ تو بہت زیادہ کم نہیں ہو گیا؟ یہ اس کا ریزن کیا ہے؟ بیکاز میں نے اکثر دیکھا ہے باہر کے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں پانی کھلا رہے گا، شاور لے رہے ہیں پانی کھلا رہے گا، باقی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ
ٹیپ کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ بیسک اویئرنیس عوام کو کس طرح سے آئے گی؟ چلیں کچھ لوگ تو ابھی ٹی وی دیکھ لیں گے, ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کرائسس سے گزر ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز ہیں جنرل پبلک کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ آپ پانی ضائع نہ کریں؟ کیونکہ اگر ہماری اوور پاپولیشن ہے, ہمارا پور واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے, ہمارے پاس کوئی بھی اریگیشن کے لیے ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو کچھ سمجھا سکیں کہ اس طرح پانی بچایا جا سکتا ہے, اس طرح ضائع کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ جی ایک دا بیسٹ تھنگ ایز وی ور ڈسکسنگ پبلک پرائیویٹ انگیجمنٹ. پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیلی کام سیکٹر آتا ہے, ہماری ٹائپ کی ویدر والی باخبر کسان ٹائپ کے کمپنیز آتی ہیں جو انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتی ہیں. میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, ریڈیو کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. گورنمنٹ اگر اس طرح کی کوئی پالیسی لائے کہ فکس ایئر ٹائم یا اتنے ٹائم کی میسیجز اینڈ کمیونیکیشنز آپ لوگوں تک پہنچائیں, اٹ از یور رسپانسبلٹی. پبلک سروس ایک میسیج بنایا جائے جو سب کو کمیونیکیٹ کریں اور اویئرنیس لے کے آئیں. سو آل آف دس از پاسبل. فار انسٹنس آسٹریلیا میں 2010 میں گیا تھا تو ڈراؤٹ چل رہا تھا. سو ایک کیمپین چلی تھی تو لوگوں نے, اگر کینبرا میں اس وقت تھا, تو لوگوں کی داڑیاں بڑی ہونی سٹارٹ ہو گئی تھیں کیونکہ لوگ شیو کم کر رہے تھے, واٹر سیو کر رہے تھے. یعنی اس حد تک واٹر کی وہاں پہ قدر ہے. So basically the government needs to be at the forefront. Obviously policy mandate اور یہ ساری چیزیں پلاننگ ان کے تحت آنے, لیکن سروس ڈلیوری کا جو پارٹ ہے وہ کمیونٹی اور پرائیویٹ سیکٹر. کمیونٹی کا پارٹ پبلک سیکٹر بھی ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوتا ہے, اور یہ سارے لوگ انڈیویجولز بھی ہوتے ہیں. سو وی نیڈ اے ہول آف کمیونٹی اپروچ where the government creates the change campaign and then all actors and players, be it media, be it community, be it NGOs, ان سب کو اپنی communications اس لحاظ سے تو ہم شانہ بشانہ چلیں گے. no problem is a problem, but it needs to be a well thought out change management strategy. اچھا, اب جو ہم اگر ڈیمز کی بات کریں, پاکستان کے ڈیمز کی, تو میرے خیال سے تربیلا منگلا ڈیم, اور ہمارے پاس اسٹوریج ہے 30 ڈیز کی. آن دا ادر ہینڈ انڈیا کے پاس اسٹوریج ہے 200 ڈیز کی. اینڈ انڈیا ہمارے پانی کے ساتھ ہی کھیل رہا ہے, انلیگل کھیل رہا ہے, جیسے بھی کھیل رہا ہے, پر ہمیں وہ بلیک میل کر رہا ہے. پھر اگر میں بات کروں کہ وہ پنجاب میں اور سندھ میں واٹر ایشو آتا ہے, یعنی ہر طریقے سے واٹر کے ساتھ ہماری جو اکانومی ہے, ہماری لائف جڑی ہوئی ہے. اب یہ کرائسس ختم کیسے ہوگا پاکستان میں, جو کہ بڑھنے والا ہے؟ آپ نے بھی کہا کہ وہ بڑھ سکتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ختم کیسے آپ کے نظریے میں کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ یہ پرابلم سویئر ہوتی جائیں گی گوئنگ انٹو دی فیوچر. if we don't do anything about climate change کے بارے میں اگر ہم کچھ نہ کریں تو یہ پرابلم سویئر ہوتے جائیں گے. لیکن زندگی میں صرف ایک پلان نہیں ہوتا. ڈپلومیسی لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ پانی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ضرور بات ہونی چاہیے, بٹ اگر وہ پرابلم ہم فورسی کر بھی رہے ہیں, سو وی نیڈ ٹو بی سیلف سسٹینیبل. ہمارے پاس پھر بھی مونسون کا پانی ہے. اب آپ کمپیئر کریں, آسٹریلیا میں گلیشیئرز نہیں ہیں, آسٹریلیا میں مونسون بھی نہیں ہے, مینس ہیوی رین پیریڈ, صرف ان کے پاس نارمل بارشیں. ان کا 900 ڈیز سٹوریج کیپیسٹی تھی سم ایئرز اگو, ابھی بھی یہ شاید زیادہ بھی ہوئی ہو, ایگزیکٹ میں نے اس وقت کی رپورٹ نہیں پڑھی, بٹ 900 ڈیز. ادھر پانی کا ہم سے بڑا کرائسس ہے, اینڈ دے ویل مینیجنگ اٹ. سو رادر دین جسٹ ریلائنگ آن ون سول آپشن, جو چیز ہوتی ہے آپ کا اس کو کہتے ہیں سنگل پوائنٹ آف فیلئر, ہمیں سنگل پوائنٹ آف فیلئر نہیں بننا. اس کا مطلب یہ کہ ایک سورس ہے اور انڈیا نے پانی روک دیا ہے تو بس اب ہم ختم ہو جائیں گے. نو, وی نیڈ ٹو پلان آلٹرنیٹ اسٹریٹجیز, آلٹرنیٹیو ایکشن پلانس, اور یہ ہم خود کر سکتے ہیں. اٹ نیڈس ٹائم اینڈ گڈ ویل کوآرڈینیٹڈ کمیونٹی فوکسڈ, اے ہول آف کمیونٹی اپروچ جس میں گورنمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر, ناٹ فار پروفٹ سیکٹر سب مل کے کام کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم سب مل کے کام کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا؟ 100% کنٹریز میں ہے آپ کے سامنے. You just need to adopt the same why model. are we not discussing it? بہت کم میں نے چینلز دیکھے ہیں جو ایسا کوئی شو کر رہے ہیں, یا اسٹوڈنٹس کے تھیسز میں نے پڑھے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کلائمیٹ کے اوپر, واٹر کے اوپر, لیکن اس کو مطلب بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. جس طرح آپ نے کہا پبلک سروس میسیج ہونا چاہیے, ایسا بھی کوئی میسیج نہیں ہے. جب ہمارے پاس ٹائم اتنا تھوڑا رہ گیا ہے کہ ہمارا 5600 پر کیپیٹا سے ڈراپ ہو کے 1000 پہ آ گیا, وچ مینس کہ یا تو ہم نان سیریس ہیں یا ہماری گورنمنٹ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں یا ایسی نالج نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ کام کر سکے. بیکاز بچپن سے 2-3 ہم نے ڈیمز کا نام سنا ہے, اس کے بعد سے کوئی مزید ڈیمز کے نہیں سنے. ایک بھاشا ڈیم کی بات ہوئی تھی, وہ بھی میرے خیال سے کہیں ان پروسیس ہی ہے. تو کیا ہوگا اگر ہماری گورنمنٹ اتنی نان سیریس رہے گی اور ہمارے لوگ بھی اتنے نان سیریس رہیں گے, کیونکہ میں نے لوگوں کو بہت پانی ضائع کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر کیا کریں؟ مطلب پڑھا لکھا لوگ تو پاکستان چھوڑ کے چلا جائے گا, جو عام انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ بالکل, ویری گڈ کویسچن.
آئی ول اونلی اسپیک میں اپنے بہاف پہ, اور میرے دوست ہیں خضر عالم خان, اینڈ دین طلعت حسین صاحب از اے ہیپی کسٹمر آف ویدر والے. انہوں نے پھر ہمیں وزٹ بھی کیا, یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی, اینڈ دین وی آر آرگنائزنگ دس ایونٹ. ایونٹ کا نام ہے پاکستان's فائنل وارننگ, کلائمیٹ کلیمٹی کلیکٹیو ایکشن. آپ نے چوائس آپ نے کرنی ہے کہ آپ کلائمیٹ کلیمٹی یا ایکسیپٹ کر لیں اور یا کلیکٹیو ایکشن کے لیے لے آئیں. اس ایونٹ کے لیے طلعت حسین صاحب پرو بونو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, میڈم شیری رحمان بھی آ رہی ہیں, بہت سارے اور ویل ریناؤنڈ سینیٹرز, ٹیلی کام سیکٹر سے, میڈیا سے بہت مشاہد حسین صاحب بھی آ رہے ہیں. تو ہم اپنے خرچے سے, بینگ اے ویری اسمال کمپنی, کوئی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں ہے, سو وی آر ڈوئنگ دس. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رادر دین میں سمپلی بتاؤں, پاکستان میں لوگ ہمیشہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں تو بولتے ہیں مجھے انٹروڈیوس کرا دو فلاں بندے سے. باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم خود لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں hey I am جنید and I am doing X, Y and Z, خود انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں. سو دا سیم اپروچ اگر ہمیں کسی نے انٹروڈیوس نہیں کرانا, سو وی ول باخبر کسان اینڈ ویدر والے دونوں نے پلان کیا ود طلعت حسین صاحب اینڈ ڈاکٹر حنیف صاحب. انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ دی, اور بھی لوگ پھر آئے. ہم نے ایونٹ اپنے خرچے سے کرایا. وی ول انٹروڈیوس آور سیلوز, اور ہم کہیں گے ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایونٹ کب ہوگا؟ یہ 8 جولائی کو ہے, موو ان پک اسلام آباد میں. اچھا, اسلام آباد میں. جی. تو ایک اگر ہم پانی کی بات کریں, کلائمیٹ چینج کی بات کریں, اسلام آباد میں اولے پڑے, میرے خیال سے سارے اسلام آباد کی گاڑیوں کے شیشے اس میں برباد ہوئے. بالکل جی. ابھی ریسنٹلی سوات میں ایک بڑا دل دہلانے والا حادثہ ہوا. بالکل. پانی نارمل تھا, وہ لوگ تصویر بنانے گئے یا کچھ بھی تھا, اچانک سے پانی آیا, اور ایک پوائنٹ پہ پانی اتنا تھا کہ وہ آ سکتے تھے, بٹ دیور مائٹ بی ویٹنگ کہ شاید یہ بھی کم ہو جائے. بالکل. کس طرح سے اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا آپ کے نظریے میں, کہ کیا کوئی وارننگ پہلے سے آنی چاہیے تھی؟ کیونکہ وہ جو سیکیورٹی میں کہہ دوں, یا کوئی بھی ہیلپ کا کوئی بھی نہیں آیا. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ کیا اس سچویشن سے بچا جا سکتا تھا اگر کوئی پالیسی ہوتی, یا یہ جو پانی اچانک سے اتنا آیا یہ کیسے آ گیا؟ جی, ایک تو جنرلی ہمیں, اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت ساری انکروچمنٹس بھی ہیں, ان کو روکنی پڑیں گی. جب ایڈوائزریز آتی ہیں تو لوگوں کو ان کو سیریس بھی لینی پڑیں گی. میں دوبارہ آسٹریلیا کی طرف جاؤں گا, کیونکہ ادھر میں نے ڈیزاسٹر اور یہ چیزیں بہت اچھی طریقے سے مینیج ہوتی ہوئی دیکھیں. جو ان اٹینڈڈ بیچز ہوتے ہیں تو انہیں بولتے ہیں ایڈوائزری ہوتی ہے, ادھر ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, ادھر کرنٹس زیادہ آتے ہیں اس ٹائم پہ زیادہ, تو ڈونٹ سوئم. اور اگر انہوں نے کوئی پبلک بیچ ہوتا ہے تو جن لوگوں نے پانی کے اندر ذرا ڈیپ سوئمنگ کرنی جانی ہوتی ہے, تو لائف گارڈز نے ادھر 2 فلیگز لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ایوری ون نوز دوز فلیگز. ان فلیگز کے بیچ میں, کیونکہ کرنٹ بہت ساری ڈائریکشنز میں آ جا سکتے ہیں, سو دیر از پراپر انفارمیشن. اور ادھر کی جو کمیونٹی ہے ارد گرد, ایوری ون از اے سوئمر, سب کو سوئمنگ سکھائی جاتی ہے. اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ وہاں پہ تو ہر چیز کی نالج دی جاتی ہے نا, وہاں پہ تو چھوٹے بچے کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسکول میں ہی بتا دی جاتی ہے. کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن کو پاکستان میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے, ڈسکشن نہیں ہوتی, وہاں بچوں کو بہت چھوٹے لیول پہ بتا دیا جاتا ہے. پاکستان میں ایجوکیشن کی کمی ہے بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اگر سوئمنگ کی بات کی جائے تو کچھ لوگوں کو تو آتی ہوگی, کچھ کو نہیں آتی ہوگی. آپ نے سائنس کی بات کی, کچھ لوگ سائنس پڑھ سکتے ہیں, کچھ سائنس نہیں پڑھ سکتے. ایڈوائزری کی بات کی تو ہم بڑے کہیں نہ کہیں نان سیریس بھی ہو جاتے ہیں. ہاں, دیکھا جائے گا جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جنگ کو ہم نے بڑا نان سیریس لیا, پاکستانی عوام کا ایک جذبہ بھی تھا, لیکن ہم لوگ کو اتنا ڈرے بھی نہیں تھے. ابھی بھی ہمارا یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے جبکہ پاکستان میں تباہیاں ہو رہی ہیں. اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس سال کے اینڈ تک کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, اور ہم یہ واٹر کرائسس سے نکل سکتے ہیں, یا ہم عوام میں اتنی زیادہ اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبل ہے؟ پاسبل تو ڈیفینیٹلی ہے. اس سال کے اینڈ پہ ٹائم فریمز کا چینج مینجمنٹ جو ہوتی ہے, اٹ نیڈس ٹو, اس کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹریٹجی اینڈ اے ویل ایگزیکیوٹیڈ پلان, جدھر لوگوں کو بیٹھ کے ایک یونیفائڈ میسیجنگ تھرو ملٹیپل ڈفرینٹ چینلز کرنی پڑے گی. اس میں آپ میڈیا کا رول ہے, ہماری ٹائپ کی کمپنیز کا رول ہے, ٹیلی کام کا رول ہے, ہر کسی کا رول ہے, بٹ اٹ نیڈس ٹو بی اے ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. دوسری ایک بات بتاؤں, آسٹریلیا میں ایک کورس پڑھایا جاتا ہے لائف سکلز, جدھر بچوں کو کیمپنگ پہ لے کے جاتے ہیں. فرسٹ ایڈ ہر آفس میں, ایک ہر فلور کا وارڈن ہوتا ہے, فرسٹ ایڈر ہوتا ہے, بی اٹ پرائیویٹ کمپنی اور پبلک سیکٹر کمپنی. اگر آپ کو میں کسی سے بھی پاکستان میں ادھر پوچھ لوں کہ آپ کو سانپ کاٹے تو کیا کرنا چاہیے, کسی کو نہیں پتا. میں بولوں آپ کو اس طرح کی آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے, کسی کو نہیں پتا ہوتا. آپ کو یہ بہت بیسک چیزیں لائف سکل, کوئی آگ نہیں لگا سکتا کہ آگ کیسے لگانی ہے. سو اگر ہم جیسے اربن یپیز ہیں یا اس طرح کے اربن ایریاز میں لوگ رہ رہے ہیں,
کوئی لائف اسکل ان کو نہیں ہے, کیا کھا سکتے ہو, کھانا کس طرح بناؤ گے. لیکن سوری ٹو کٹ یو, انہی لوگوں کو ٹک ٹاک بنانی بھی آتی ہے, جی. انہی لوگوں کو ٹک ٹاک ایڈٹ کرنا, ویڈیوز ایڈٹ کرنا, اپلوڈ کرنا بھی آتا ہے, فیس بک یوز کرنا بھی آتا ہے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ انٹلیکچولی بالکل ٹھیک ہے بٹ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل, اور انٹرسٹ بنایا جائے گا. ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ہماری یوتھ کو, اور ایجوکیشن اینڈ اگین پالیسی, چینج مینجمنٹ, چینج کمیونیکیشن. چینج مینجمنٹ جسٹ لائک پروجیکٹ مینجمنٹ ایک پورا ڈسپلن ہے. میں نے پاکستان میں چینج مینجمنٹ کا کبھی کسی بھی کارپوریٹ میں, کسی بھی گورنمنٹ لیول پہ جب بھی لوگ بات کرتے ہیں چینج مینجمنٹ کو ڈسپلن میں نے نہیں دیکھا کہ ادھر کوئی کرتا ہے. اینڈ اٹس ایکچولی آپ ایک آرگنائزیشن میں, چھوٹی سی آرگنائزیشن میں ایک آئی ٹی کا سسٹم بھی رول آؤٹ کریں تو آسٹریلیا میں پوری کی پوری اس کی چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی بنتی ہے. اس کی کمیونیکیشنز کیسے ہوں گی, چینج چیمپئنز, آئیڈیا چیمپئنز کیسے ڈھونڈے جائیں گے. اینڈ دیر از اے ہول پلاننگ سیشن ان انٹائر پلان کہ پلان تو بن گیا, ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. یو تھنک کہ پلان اینڈ ود ایجوکیشن, ود پبلک اویئرنیس ہم یہ سب کر سکتے ہیں. جی, اینڈ اے پراپر چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی.